اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کے بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ عام الفیل میں موسم بہار کی ایک صبح کو ایک ایسا پھول کھلا کہ جس کی مہک اور روشنی سے سارے عالم کو معطر ہونا تھا۔ ہدایت اور رہنمائی کا ایک دریچہ کھلا کہ جس نے آگے چل کر ساری دنیا کو بقائے نور بنانا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس کی عمر تک اس کائنات میں موجود رہے، جن میں سے 23 برس کا عرصہ آپ کی نبوت اور رسالت کا ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ 13 سال آپ نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مکہ مکرمہ میں گزارے۔ مکہ والوں کی دشمنی اور عداوت اور حق سے ان کے گریز اور اعراض کی بنیاد پر آپ نے نبوت کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں نبوت کے 13 برس گزارنے کے بعد ہجرت کر گئے اور یثرب والے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان بنے۔ ہجرت کے 10ویں برس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا فریضہ ادا کیا اور اسی حج کے موقع پر یہ مشہور آیت آپ پر نازل ہوئی۔ ترجمہ کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر آج دین کو مکمل کر دیا ہے اور مومنوں کے لیے ہم نے اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا ہے۔ کئی ایک صحابہ کو اس آیت کے نزول کے بعد اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ نبی ایک مقصد کی خاطر مبعوث کیا جاتا ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب نبی اس کائنات سے رخصت ہونے والا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو فاروق اعظم نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے عمر، اتنی اعلیٰ ترین نعمت کے مکمل ہو جانے پر تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے اپنی بصیرت سے یہ بات جو معلوم کر لی تھی اس کا اظہار فرمایا۔ کہنے لگے، مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی کا وقت بھی قریب آ گیا ہے، کیونکہ اللہ نے نبی کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے اور دین سے آشنا بنانے کی خاطر اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا تو معنی یہ ہے کہ آپ کا کام دنیا میں پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال ربیع الاول کی 9 تاریخ کو سوموار کے دن اس کائنات سے رخصت ہو گئے اور آپ کی وفات پر اسلام کا ایک اولین باب ختم ہو گیا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی خصوصیات دوسرے انبیاء سے ممتاز و نمایاں تھی، وہاں رب کائنات نے آپ کو ایک اور خصوصیت میں بھی منفرد بنایا تھا، اور وہ یہ تھی کہ رب الذوالجلال نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر کے یہ توفیق بخشی کہ آپ دنیا کے اندر کتاب و سنت پر مبنی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد اپنی نگرانی میں رکھ سکیں۔ آپ کے سوا کسی پیغمبر کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اس نے اپنی دعوت کی بنیاد پر کسی ریاست کو استوار کیا ہو۔ کئی نبی اور رسول ایسے گزرے جن کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں دیں، لیکن یہ اعزاز صرف ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ نے خود اپنی دعوت کی بنیاد پر ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور اسے اس انداز سے استوار کیا کہ آنے والی نسلیں آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اس لحاظ سے ضرورت تھی کہ امت کی نگہبانی کے لیے، ریاست کے امور کی نگرانی کے لیے اور اسلامی اسٹیٹ کی انتظامیہ کو سنبھالنے کے لیے کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جو سارے لوگوں کے نزدیک معتمد علیہ ہو اور ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی شخص بھی اختلاف کی جرات نہ کر سکے، اس لیے کہ ریاست کی تشکیل کے فوراً بعد اگر کوئی ایسا شخص ملک کے اقتدار کا مالک بن جائے جس پر سارے لوگوں کا اتفاق نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ خدشہ تھا کہ لوگوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی مبارک میں ایسے اشارات فرما دیے جن سے یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ فلاں شخص نبی کائنات کے بعد آپ کی امت کا نگہبان ہوگا، اور وہ شخص ایسا ہوگا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی بات اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا ہوگا۔
جس کے بارے میں دل میں کوئی بھی اعتراض کا شائبہ موجود نہ ہو، مسلمان مومن کہلانے والا اس کے بارے میں مکمل طور پر ذہنی اتفاق رکھتا ہو، اس لیے کہ ایک تو یہ کئی صدیوں کے بعد ایسی ریاست قائم ہو رہی تھی جس کی بنیاد کسی بندے نے نہیں رکھی تھی، خود رب نے رکھی تھی، اللہ کی رکھی ہوئی بنیاد، اور جس کے لیے نظام کسی مخلوق کے فرد نے طے نہیں کیا تھا بلکہ خود رب العالمین نے رحمت للعالمین کے ذریعے اس کا نظام طے کیا تھا۔ اور پھر یہ ریاست چہار طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی، منافقوں کی صورت میں اندر بھی مخالف موجود تھے، حاسدوں کی صورت میں باہر بھی مخالف موجود تھے، کچھ نئے مسلمان اور کچھ وہ جن کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے چار طرف منافق پھیلے ہوئے ہیں، اور خود مدینے میں بھی بڑے منافق موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں رب نے کہا تھا اسلام لے تو آئے ہیں لیکن اب بھی ان کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوا، ابھی یہ پکے مسلمان نہیں بنے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی متنازع شخصیت اسلام کی اس ریاست کی سربراہ بن جاتی تو ایسے مسائل پیش آتے جس سے وہ عہدہ برا نہ ہو سکتا اور اس کا نکلنا محال ہو جاتا، اور وہ سلطنت جس کی بنیاد رحمت للعالمین نے اللہ کی رہنمائی میں خود اپنے ہاتھ سے رکھی تھی، وہ ریاست تباہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس ریاست کی فرمانروائی کے لیے ایک ایسی شخصیت کو نامزد تو کر دیا لیکن مسلمانوں سے ان کے انتخاب کا حق نہیں چھینا، اشارات تو فرما دیے لیکن ان پر کسی کو اپنی طرف سے مسلط نہیں کیا، اشارے کر دیے، نامزدگی کر دی ایسی شخصیت کو جس کے بارے میں پورے مسلمانوں کے درمیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کے درمیان احترام اور عقیدت کے علاوہ کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، اور ایسی شخصیت نبی کے سارے صحابہ میں صرف اور صرف ایک ہی تھی۔ آج میں ثابت کرتا ہوں ایسی شخصیت نبی کے تمام صحابہ میں صرف ایک ہی تھی، دوسری کوئی نہ تھی، اور وہ شخصیت اس کی تھی جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے نام کو کبھی بھی نبی کے نام سے الگ نہیں سنا ہے۔ سارے صحابہ کے درمیان اس شخصیت متفق علیہ تھی، اور وہ شخصیت تھی صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پورے صحابہ کے درمیان صدیق کے بارے میں کوئی بھی اختلاف موجود نہیں تھا، اور ہر شخص کے بارے میں اختلاف موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صدیق کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اور رب کو یہ سنگت اتنی پیاری لگی، یہ جوڑ اتنا پسند آیا کہ جبریل امین آئے اور بتلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ تجھ کو اتنا پیار ہے، سن لے تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں بھی وہ تیرے ساتھ ہوگا، حشر کو جب تو اٹھایا جائے گا تو تیرے ساتھ ابو بکر اٹھایا جائے گا، اور قیامت کے دن جب تو حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہوگا تیرے دانے ہاتھ ابو بکر ہوگا، اور نبیوں میں سب سے پہلے جب تو جنت کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہوگا تو سارے نبیوں کی امتیوں میں سب سے پہلے تیرا ابو بکر جنت کے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا۔ وہ ابو بکر ہی تھے، ساری کائنات جانتی تھی کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ اور سن لو، ایک بات یاد رکھو، جو محمد کو مانتا تھا وہ ابو بکر کو بھی مانتا تھا، جو ابو بکر کو نہیں مانتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا تھا۔ یہ مقام صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اس لیے جب مرض الموت کے ایام میں نبی اکرم کے دروازے پر اذان دینے کے بعد جماعت کی امامت کے لیے حضرت بلال آ کر کھڑے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ، آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے، صحابہ کا جمگٹھا مسجد نبوی کا صحن بھرا ہوا، الصلاۃ الصلاۃ، سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک بیمار ہیں، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں کہ نبی اتنے بیمار ہو گئے کہ امامت کے لیے بھی نہیں آ سکتے۔ آقا الصلاۃ، دروازے کو جنبش نہیں ہوئی۔ سارے صحابہ صدیقہ کائنات ابو بکر کی بیٹی کے گھر کی طرف اپنی نگاہوں کو لگا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، صحابہ کے دل ڈوبتے جا رہے ہیں، کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی ہمارے پاس نہ ہوں گے، آج کیا ہو گیا ہے؟ وقت ہو چلا ہے، امام کائنات باہر تشریف نہیں لا رہے، کیا معاملہ ہے؟ بلال پھر بیٹھ گئے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پھر اٹھ کے حجرہ عائشہ پر پہنچے، الصلاۃ، نبی پہ غشی طاری ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ بلال روتے ہوئے آ کر اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ کی سسکیاں چیخوں میں تبدیل ہو گئی، سب چپ ہیں۔ پھر بلال اٹھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اتنی دیر میں رحمت کائنات نے اپنی آنکھیں کھول دی، ام المومنین صدیقہ سامنے بیٹھی ہیں، جھک کے کہنے لگی، میرے آقا، آپ کے پروانے آپ کی دید کے منتظر ہیں۔ مسجد نبوی کا صحن آہوں اور کرہاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو چلا ہے۔ بلال کئی دفعہ آواز دے کر جا چکے ہیں۔ آپ نے آنکھیں اٹھائی اور لبوں کو جنبش ہوئی، فرمایا،
کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا آقا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ فرمایا جاؤ لوگوں کو کہہ دو، میرے بلال کو کہو کہ محمد نے اپنی زندگی میں اپنی جگہ اپنی امامت دی ابو بکر کو۔ جاؤ ابو بکر کو جا کر کہو کہ محمد کے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ میری بات ذرا سننا، اس دن کیا بنو ہاشم کے سردار موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کے چچا عباس موجود نہیں تھے؟ کیا نبی کے چچا کے بیٹے عقیل، علی اور عبداللہ موجود نہیں تھے؟ اور تو تمہاری روایت کے مطابق کیا نبی کے نواسے حسن و حسین موجود نہ تھے؟ سب موجود تھے۔ اور نبی نے آنکھیں کھول کر کہا میرے نواسے بھی پیچھے، میرے چچا بھی پیچھے، میرے داماد بھی پیچھے، آگے کھڑا ہوگا تو میرا ابو بکر کھڑا ہوگا۔ جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ محمد کے مصلی پر کھڑا ہو جائے، وہ آگے کھڑا ہو، سارے سادات صحابہ پیچھے کھڑے ہوں، کیونکہ اس کے سوا کسی شخص پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سنو تو صحیح کہ نبی نے کیا کہا ہے، کون تھا جو ٹوکے، کون تھا جو بولے۔ آج ابو بکر کی امامت پر لڑتے ہو، وہ لڑنا تھا تو اس دن محمد سے کیوں نہیں لڑائی کی؟ اس دن اعتراض کرنا تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے بولنے کی جسارت نہیں کی، کوئی نہ بولا۔ بولی تو تنہا ام المومنین صدیقہ، اور وہ صدیقہ جو قرآن کے الفاظ میں سارے مومنوں کی ماں ہے، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو اپنی ماں مانتا ہے، جو محمد کی بیوی کو اپنی ماں نہیں مانتا قرآن اسے مومن نہیں کہتا۔ فیصلے تو پہلے دن ہی ہو گئے تھے، بولی تو عائشہ بولی، اور میں کہا کرتا ہوں عائشہ بھی نہیں بولی، خدا نے بلوایا تاکہ مسئلہ پکا ہو جائے۔ آنکھوں میں آنسو کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہیے۔ نبی نے نگاہ اٹھائی، فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ آگے کھڑا ہو جائے۔ پھر ادب سے کہا یا رسول اللہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا پہلی بات کو یاد کرنا کہ کسی پر اتفاق نہیں تھا۔ نبی نے یہ الفاظ اس دن کہے جس دن ابو بکر کی امامت کا فیصلہ کیا۔ کہا عرش والے اور فرش والے کا اتفاق اگر ہے تو صرف ابو بکر پر ہے اور کسی پر اتفاق نہیں۔ عرش والے کا بھی اتفاق اور فرش والوں کا بھی اتفاق ہے۔ اللہ بھی نہیں مانتا اور مومن بھی نہیں مانتے، مانتے ہیں تو اکیلے ابو بکر کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر اتفاق نہیں ہے۔ جاؤ ابو بکر کو کہو کہ مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، حکم ہوا بلال، آج کونین کا تاجدار خود حکم دے رہا ہے کہ میرے سارے ساتھی پیچھے، میرا ابو بکر آگے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، اوپر سے جبرائیل آ گیا، کہا اے میرے اللہ کے محبوب اٹھو، اپنی آنکھوں سے سادات صحابہ کا پیچھے کھڑا ہونا اور ابو بکر کا آگے کھڑا ہونا تو دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، کہا سہارا دو، سہارا دے کر کھڑا کیا، اپنے دروازے کو کھولا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حجرہ عائشہ کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا، دروازہ کھلا، ساری مسجد میں میرے نبی کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ نبی کے جس راہ سے گزر جائے وہ راہ ہی معطر ہو جائے، وہ نبی کے جس راستے سے گزر جائے وہ راستہ ہی مہک جائے۔ صحن مسجد میں آئے، صحابہ پر نگاہ ڈالی، عمر بھی پیچھے، ابو عبیدہ ابن جراح بھی پیچھے، سعد بن ابی وقاص بھی پیچھے، اور وہ طلحہ بھی پیچھے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا طلحہ ساری کائنات کے ماں باپ مجھ پر قربان اور میرے ماں باپ تجھ پر قربان، وہ بھی پیچھے، اپنے داماد علی اور عثمان بھی پیچھے، حسن و حسین بھی پیچھے۔ یار غار حوض کوثر کا ساتھی آگے۔ نبی کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کی لہر آئی، صحابہ کو خوشبو سے پتہ چل گیا کہ کائنات کا تاجدار آیا ہے۔ کھنکارنے لگے جس طرح کہ بتلا رہے ہوں ابو بکر ہٹ جاؤ، امام اعظم آ گیا ہے، اور پھر خوشبو ابو بکر تک بھی جا پہنچی۔ نبی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، ابو بکر محسوس کرتے ہیں کہ آقا آ گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ نبی نے اپنا ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ رکھ دیا، فرمایا ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، محمد اپنی آنکھوں سے تیری امامت کو دیکھنے آیا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اپنے ہاتھ سے کھڑا رکھا، کہا کھڑے رہو، قول سے بھی ثابت کیا ابو بکر امام اور اپنے فعل سے بھی ثابت کیا ابو بکر امام۔ اتفاق اگر ہو سکتا تھا تو ایسی شخصیت پہ ہی ہو سکتا تھا جس کا نام ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتا تھا، لوگ جس کا احترام و عزت کرتے تھے، جس کے بارے میں اختلاف کی کوئی جرأت اور جسارت نہ کرتا ہو۔ اور پھر تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، گردش لیل و نہار نے ثابت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کتنا اعلیٰ اور مومنوں کا انتخاب کتنا عمدہ تھا۔ ادھر سرور کائنات کی وفات ہوئی، ادھر فتنوں نے آنکھیں کھول لی، مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، کوہستان کے مرتدوں کا فتنہ، بڑے بڑوں کے جگر پانی ہو گئے، لرز گئے، بڑے بڑے سورما دلاور شجاع بہادر گھبرا گئے، لیکن ابو بکر کمزور آدمی کوئے حمالہ سے زیادہ استقامت کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہا جاؤ لشکر اسامہ کو کہو جہاں تجھے حبیب کبریا نے روانہ کیا تھا روانہ ہو جاؤ، علی جیسا دلیر، عمر جیسا شجاع آئے۔ بولا ابو بکر
کیا کرتے ہو؟ فتنوں نے آنکھ کھولی ہے، یہی فوج ہے۔ اس کو روانہ کر دیا تو دارالخلافہ مدینہ کا دفاع کون کرے گا؟ آنکھ اٹھائی، کہا رب کعبہ کی قسم، جس جھنڈے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچا کیا، محمد کا اونچا کیا وہ جھنڈا ابو بکر نیچا نہیں کر سکتا۔ تم نے کہا مدینے کا دفاع کون کرے گا؟ دارالخلافہ ننگا ہو جائے گا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میں گوارہ کر سکتا ہوں کہ ام المومنین صدیقہ جو کہ میری بیٹی بھی ہیں، ان کے دامن کو کتے گھسیٹیں، لیکن یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ جس کام کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو وہ پیچھے رہ جائے۔ جاؤ اس کو کہو روانہ ہو جائے، مدینے کا دفاع میں ابو بکر کروں گا۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے دنیا کی کوئی طاقت محمد کے شہر پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتی۔ زکوٰۃ کے مانعین نے اعلان کیا زکوٰۃ نہیں دیتے، کہا جاؤ تلواروں کو بے نیام کر لو۔ عمر نے کہا کس کس سے لڑو گے؟ سب کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو؟ ہاتھ اٹھایا اور فاروق کے سینے پر تھپڑ مارا، فرمایا جاہلیت کا بہادر اسلام میں بزدلی کی بات کرتا ہے۔ جاؤ ابو بکر کے ہوتے محمد کی شریعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور جناب جس دن صدیق کی نیش مبارک اس کے گھر میں رکھی ہوئی تھی تو فاروق جیسا جری انسان روتا ہوا آیا، ابو بکر کے چہرے سے کفن کی چادر ہٹائی اور کہنے لگے جب بڑے بڑے بہادر بزدل ہو گئے تھے تو کمزور بہادروں کا بہادر بن کے اٹھا تھا، اور اس لیے اٹھا تھا کہ تو نے اس کے ساتھ تربیت پائی ہے کہ چشم فلک نے جس سے بہادر انسان کا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں، تو نے اس کی تربیت حاصل کی ہے۔ تیرے بعد کون ہے جو فتنوں کا مقابلہ اس بے جگری سے کرے جس بے جگری سے تو نے مقابلہ کیا ہے؟ یہ وہ متفقہ علیہ شخصیت تھی جس نے جب زمام اقتدار سنبھالا ہر طرف سے فتنے سر اٹھا رہے تھے، اور جب اس نے نگاہ اٹھائی تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا، اور تاریخ نے اس بات کی گواہی دی کہ جس قدر فتنوں کی سرکوبی بوڑھے ابو بکر نے کی کسی دوسرے سے نہیں ہو سکی۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ شکریہ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ کو پھر دیکھنے کو ملیں۔ تھینک یو۔